پیاس لگی تو وقت کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے اپنے ایک خادم کو پانی لانے کا کہا کہ میرے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ ٹھنڈا پانی لائے۔ جب وہ ہارون الرشید پینے لگے تو وہاں موجود ایک عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس پانی کو پینے سے قبل میری ایک بات سمجھ لیجئے، سن لیجئے، وہ یہ کہ اگر پوری دنیا سے پانی ختم ہو جائے اور فقط یہ ایک پیالہ ہی بچ جائے اور آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہو، اتنی کہ اگر پانی نہ پیا تو آپ کی جان ہی چلی جائے گی، تو اس کیفیت میں ایک شخص کھڑا ہو کہ یہ پیالہ تو میں پانی کا آپ کو دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے آپ کیا دیں گے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ میں اس ایک پیالے پانی کے بدلے اس کو اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے وہ پانی پی لیا۔ پینے کے بعد وہ اندر گیا اور وہاں پر پیشاب بن گیا، لیکن باہر نکلنے کے لیے رکاوٹ آ گئی۔ اب پانی باہر نہیں نکل رہا، اور جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کا یورین باہر نہیں نکلتا، وہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں، جیسے ماہی بے آب بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب وہ پانی باہر نہیں نکل رہا، اور پوری دنیا میں ایک ہی حکیم ہے جو اس کا علاج جانتا ہے اور اس کے پاس وہ نسخہ اور دوائی موجود ہے، تو آپ اس دوائی کے بدلے، علاج کے بدلے اس حکیم کو کیا دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بقیہ آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا، لیکن میں اس سے وہ نسخہ خرید لوں گا تاکہ میرے جسم سے وہ پانی کا پیالہ باہر نکل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی اندر جانے تو نہیں، نہ ہم اس قابل ہیں، لیکن اتنی سی ایک خواہش اور تمنا ہے، قیامت کا دن ہو، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، ایک آواز آ جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رحمتوں والے معاملے فرما دیجئے، اللہ ستاری والا معاملہ فرما دیجئے، قیامت والے دن کو سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا دیجئے، سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا دیجئے، اللہ سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا دیجئے، رحمتوں والے معاملے فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جتنے بھی ہیں تعلق والے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ادعونی استجب لکم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ اس اجتماع کی آخری نشست ہے جو دعا کی نشست ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ اللہ رب العزت کی لازوال نعمتیں ہم انسانوں کے اوپر ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم نہیں گن سکتے۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے
کہ میں آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں تو ہم مان لیں گے، اور اگر کوئی کہے کہ ہم دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو گن سکتے ہیں تو مان لیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ زمین کے اوپر جتنی ریت اور مٹی موجود ہیں ہم اس مٹی کے ذرات کو بھی گن سکتے ہیں، ہم مان لیں گے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں تو یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ لا زوال نعمتیں ہیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور ہم وہ سلسلہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے اس میں سے نعمتیں استعمال بھی فرما رہے ہیں۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، وزراء اور علماء بھی موجود تھے، پیاس لگی تو وقت کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے اپنے ایک خادم کو پانی لانے کا کہا کہ میرے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ ٹھنڈا پانی لائے۔ جب وہ ہارون الرشید پینے لگے تو وہاں موجود ایک عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس پانی کو پینے سے قبل میری ایک بات سمجھ لیجئے، سن لیجئے، وہ یہ کہ اگر پوری دنیا سے پانی ختم ہو جائے اور فقط یہ ایک پیالہ ہی بچ جائے اور آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہو، اتنی کہ اگر پانی نہ پیا تو آپ کی جان ہی چلی جائے گی، تو اس کیفیت میں ایک شخص کھڑا ہو کہ یہ پیالہ تو میں پانی کا آپ کو دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے آپ کیا دیں گے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ میں اس ایک پیالے پانی کے بدلے اس کو اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے وہ پانی پی لیا۔ پینے کے بعد وہ اندر گیا اور وہاں پر پیشاب بن گیا، لیکن باہر نکلنے کے لیے رکاوٹ آ گئی۔ اب پانی باہر نہیں نکل رہا، اور جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کا یورین باہر نہیں نکلتا، وہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں، جیسے ماہی بے آب بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب وہ پانی باہر نہیں نکل رہا، اور پوری دنیا میں ایک ہی حکیم ہے جو اس کا علاج جانتا ہے اور اس کے پاس وہ نسخہ اور دوائی موجود ہے، تو آپ اس دوائی کے بدلے، علاج کے بدلے اس حکیم کو کیا دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بقیہ آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا، لیکن میں اس سے وہ نسخہ خرید لوں گا تاکہ میرے جسم سے وہ پانی کا پیالہ باہر نکل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی اندر جانے اور باہر نکلنے کے برابر ہے۔ تو ہم غور کریں کہ ہم روزانہ کتنے پیالے پانی پیتے ہیں۔ عافیت کے ساتھ ہم پانی پیتے ہیں، صحت کے ساتھ پانی پیتے ہیں، اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ ہمارے جسم سے باہر بھی نکل آتا ہے، تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ gives and forgives, man gets and forgets، کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور معاف بھی فرما دیتے ہیں، جبکہ انسان لیتا بھی ہے اور پھر بھول بھی جایا کرتا ہے۔ تو اتنی نعمتوں کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کیوں عطا فرما رہے ہیں۔ وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائیں، وہ اس لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہیں انہوں نے کھانے پینے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس ذات سے محبت ہو تو پھر اس ذات کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم انسان فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، منگتے ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو۔ جب ہم ٹھہرے ہی مانگنے والے، تو کیوں نہ پھر ہر چیز اللہ سے مانگ ہی لیں۔
جو نعمتیں موجود ہیں اس پر شکر ادا کریں، جو نعمتیں ہم چاہتے ہیں جائز ہیں ہم ان کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور وہ انسان وہ تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم دین بھی مانگیں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، ہر چیز اللہ سے مانگیں۔ اس میں شرمندگی نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہم فقیر ہیں، فقیر کا کام مانگنا ہے۔ یہ دنیا کی واحد عبادت ہے جو فقط خالصتاً دنیا کے لیے بھی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نماز اگر دنیا کے لیے پڑھی جائے تو قبول نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت دنیا کے لیے کیا جائے تو قبول نہیں ہے، روزہ اگر دنیا کے لیے رکھا جائے تو قبول نہیں ہے، دعا اگر انسان فقط دنیا ہی کیوں نہ مانگے کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، گھر پیسہ دے دے جس کا آخرت میں کوئی مجھے فائدہ نہیں، فقط دنیا ہی کیوں نہ مانگے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے کہ مانگ تو پروردگار سے رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ بندہ چاہے دنیا مانگ رہا ہے لیکن مانگ تو مجھ سے رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مخلوق سے انسان جب مانگتا ہے نا تو مخلوق کے دینے میں کئی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان اگر کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ ایک دفعہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگے گا تو دے دے گا، تیسری دفعہ اگر وہ انسان اپنے اس دوست سے یا جاننے والے سے مانگے تو وہ کنی کترائے گا، چوتھی دفعہ فون بھی اٹھائے گا نہیں، پانچویں دفعہ ملاقات کرنا پسند نہیں کرے گا، اور چھٹی مرتبہ مانگ لیا تو شاید تعلق ہی ختم کر لے۔ کیوں؟ کہ یہ بندہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو لوگ اس وجہ سے تعلق ختم کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ جدا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں، دو مرتبہ مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں، دن میں مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں، رات میں مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں جو انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ اس کو اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ میرا پکا دوست ہے جو میرے سوا کسی سے نہیں مانگتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے اولیاء میں شامل ہونے والی بات ہے کہ ہم ہر چیز ہر حال میں اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور کون سی ذات ہے جس کے سامنے ہم اپنے زخموں کو کھولیں، اپنے غموں کو بیان کریں؟ وہ پروردگار ہے جو سینوں کے بھید جانتی ہے، پھر بھی ان کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے غموں کو کھولے اور میں ان کے غموں کو ختم کر کے ان کو خوشیاں عطا کروں۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، مخلوق سے نہیں مانگنا۔ پھر ہم دیکھیں کہ بعض اوقات مخلوق دیتی تو ہے لیکن غصے میں دیتی ہے، ان کی کیفیت، ان کے چہرے کے خد و خال بدل جایا کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ سمجھیں کہ اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کی والدہ آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کسی اشارے پر رکے تو اتنے میں کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو وہ شیشے کو نوک کرتا ہے کہ مجھے کچھ دے دو، تو آپ اسے اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے معاف کرو، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ کاریگر ہوتے ہیں، وہ دوبارہ مانگتے ہیں، آپ نہیں دیتے، دوبارہ مانگتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ بھئی کتنی دفعہ انکار کیا ہے، یہ پھر بھی کھڑا ہے۔ اتنے میں آپ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اس کو کچھ دے دو، تو آپ اس کو کچھ روپے دے دیتے ہیں والدہ کے کہنے کی وجہ سے، لیکن آپ غصے کی کیفیت میں دیتے ہیں۔ تو مخلوق سے اگر مانگا جائے تو بعض اوقات وہ دیتی تو ہے لیکن دینے کا دل نہیں ہوتا، غصہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت سے انسان جب بھی مانگے اللہ رب العزت ہمیشہ خوشی سے عطا فرماتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے۔
وہ غصہ نہیں فرماتے۔ پھر مخلوق سے آپ مانگنے جاتے ہیں تو ان کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ دفتروں میں چلے جائیں، آپ بینکوں میں چلے جائیں، آپ کسی دوست کے پاس چلے جائیں تو ایک وقت ہوتا ہے کہ بھئی فلاں وقت سے فلاں وقت میرے پاس آ جانا، گنجائش ہوئی تو دے دوں گا۔ اس کے بعد بینک بند، دفتر بند، آپ کا دوست نے بھی سونا ہے، لہٰذا اس کے بعد نہیں ملے گا۔ تو مخلوق اگر دن میں دیتی ہے تو رات میں نہیں دیتی۔ خالق کا معاملہ جدا ہے، وہ دن میں بھی دیتے ہیں، رات میں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیوں؟ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ ایسا نہ ہو مانگنے والا اللہ کے دربار میں مانگنے کے لیے آئے اور خالق سو رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا مجھے نیند ہی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، جس وقت میں تم مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ دن ہو رات ہو، جو بھی کیفیت، جو بھی حال، جو بھی وقت ہو، میں ہر وقت تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت سے کیسے مانگنا ہوتا ہے۔ ہم آج طوطے کی طرح دعائیں رٹ کے بیٹھے ہیں اور مانگ لیتے ہیں، اللہ میرے بیٹے کا بزنس لگا دے، اللہ اس کی نوکری لگا دے، بزنس میں اس کو فائدہ ہو جائے، مجھے اولاد چاہیے تو اولاد مل جائے۔ یہ تو جیسے کسی کو کام ذمے لگانا ہے، ہم اس طرح دعائیں مانگتے ہیں۔ تو دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے اور 1 روپے کا سوال کرتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا عاجزی بن کے کھڑا ہوتا ہے، آواز میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ دامن پھیلا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے الفاظ بولتا ہے جو سیدھا دل پہ جا کے لگتے ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے جیب میں جو کچھ ہے اس کو نکال کر دے دوں۔ جس انسان نے 1 روپے کا سوال کرنا ہے وہ اتنا عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ہم نے تو اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کو پانا ہے، ہم نے تو دنیا اور آخرت کو مانگنا ہے، تو ہمیں کتنا عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عاجزی سے دعائیں فرماتے تھے، لمبی دعائیں فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ دیکھنے والوں کو یقین ہو جایا کرتا تھا کہ اب تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو ہمیں بھی تو عاجزی سے مانگنا چاہیے نا۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آج بھی دیتے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو ہم سراپا عاجزی بن کر بیٹھیں۔ یہ دعا عبادت ہے، ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک مانگنا ہے۔ یہ دعا بھی عبادت ہے، بلکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز آپ کو پتہ ہے کہ ایک بنیادی عضو ہوتا ہے۔ جب کہیں مہمان جائیں اور اس کے سامنے، عرب میں ہم نے دیکھا کہ پورا پورا بکرا ذبح کرتے ہیں کوئی مہمان چلا جائے، لیکن مغز اسی کے سامنے رکھا جاتا ہے جو مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ باقی عام مہمانوں کو تو پورا بکرا کھلایا جاتا ہے، مغز فقط اسی انسان کو دیتے ہیں جو اس محفل کی جان ہوتا ہے۔ تو فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اتنی بنیادی عبادت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور ہم اس کو عبادت سمجھ کے مانگتے ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں، سراپا عاجزی بن کر مانگیں۔ ہم نے مانگنا ہے، اور مانگنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کئی مرتبہ ہم مانگتے ہیں اور اس میں شرائط رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ بس اس سال میرا یہ کام ہو جانا چاہیے،
تو یہ جو شرائط رکھنا ہے نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے بس مانگیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی، پردے میں بیٹھی، تو مجھے کہنے لگی کہ حضرت میں تو بس اللہ سے صرف بیٹا مانگتی ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا صرف بیٹا مانگتی ہو کیا مطلب ہے؟ باقی نعمتیں کیوں نہیں مانگتی ہو؟ اگر اللہ بیٹا دے دیں اور نافرمان دے دیں، اللہ بیٹا دے دیں خاوند کو تم سے چھین لیں، اللہ بیٹا دے دیں اور بے گھر کر دیں، تمہاری وہ خواہش تو پوری ہو گئی، باقی زندگی تو تمہاری اجڑ جائے گی نا۔ ہر چیز مانگنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ میں تو صرف یہ مانگ رہا ہوں؟ صرف نہیں، اللہ میں سب کچھ ہی آپ سے مانگ رہا ہوں۔ جیسے ایک شخص حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میرے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زندگی بھی آپ کو لگا دے۔ تو فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ وہ پہلے آپ سے زندگی لے اور وہ زندگی پھر مجھے لگائے؟ اس کے بدلے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے؟ خزانوں کی کمیاں دنیا والوں کو ہوتی ہے، تبھی وہ ایک جگہ کی پیمنٹ روک لیتے ہیں، ایک جگہ کہیں پیسے دینے ہوتے ہیں تو روک لیتے ہیں کہ ابھی اس کو دینا اتنا ضروری نہیں، دوسرے کو دینا زیادہ ضروری ہے۔ ان کے خزانوں میں کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ میری زندگی آپ کو لگا دے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی زندگی آپ کی ہے، بس آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی برکت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے۔ تو مانگنے کا طریقہ اللہ والوں کو آتا ہے، تبھی تو جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دیتا ہے۔ ہمیں چونکہ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ہم جلد باز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی مانگا ہے، دعا ختم ہو تو رزلٹ ہمارے سامنے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایک اسلوب اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات اور ان کے جوابات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یسألونک۔ یہ یسألونک سے مراد کیا ہے کہ اے میرے محبوب یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور قل اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو یہ فرما دیجئے۔ تو یسألونک کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل آپ ان کو یہ جواب فرما دیجئے۔ پورے قرآن میں آپ کو یہی ترتیب ملے گی، یسألونک عن الاہلہ۔ یہ اب سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ جواب اے محبوب ان کو بتا دیجیے۔ ایک جگہ یسألونک عن المحیض، یہ سوال ہوا تو فرمایا قل ہوا اذی، ان کو یہ جواب دے دیجئے۔ فرمایا یسألونک عن الیتامی، کہ یہ سوال کر رہے ہیں تو قل اصلاح لہم خیر، آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ملتی ہے کہ جب سوال ہوا نا تو اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب میں قل نہیں فرمایا، ڈائریکٹ خود جواب دے دیا۔ کہ یہ جو درمیان میں نے نبی علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ہے نا جوابات دینے کے لیے، اس موقع پہ اللہ نے فرمایا براہ راست میں خود انسان کو جواب دوں گا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ یہ بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ یسألونک کے بعد اللہ نے وہاں پہ قل نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ بہت قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل نہیں فرمایا، ڈائریکٹ فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ تو جب دعا مانگتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، براہ راست مانگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں کہ ہم یہ بھی مانگ رہے ہیں یہ بھی مانگ رہے ہیں، تو بڑا عجیب معاملہ ہو جائے گا۔
ایک شخص مسجد میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے 50 کروڑ روپیہ چاہیے، 50 کروڑ روپیہ چاہیے۔ ساتھ بیٹھے ایک شخص نے سنا تو کہنے لگا اتنے زیادہ؟ اس نے کہا فکر نہ کرو، تم سے نہیں مانگا۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر ہر چیز مانگیں، 1 روپیہ چاہیے تب بھی مانگیں، 1 ارب چاہیے تب بھی مانگیں، جوتی کا ٹوٹا ہوا تسمہ چاہیے تب بھی مانگیں، پورا جوتا چاہیے تب بھی مانگیں، دنیا چاہیے تب بھی مانگیں، جنت چاہیے تب بھی مانگیں، ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کی دعائیں جو اللہ تعالی سے مانگتا ہے اس کے قبول ہونے کی تین طرح سے وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ انسان دعا مانگتا ہے تو من و عن قبول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ یا تو من و عن قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بھی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا مال و دولت دے دے۔ اللہ تو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو اتنی مال و دولت دے دی نا تو اس کی اولاد بگڑ جائے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ مال و دولت تو نہیں دیتے لیکن آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ من و عن اس کی دعا کو وہ قبول فرماتے ہیں، نہ کوئی آنے والی مصیبت ٹلتی ہے، تو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن آئے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ میں نے فلاں دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگی تھی چلو اب میں اس کا اجر عطا کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہر چیز اللہ سے مانگنے، تو یہ اختتامی نشست دعا کی نشست ہے، اس لیے ہم اس کے اندر اللہ سے مانگیں، ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ فلاں رو رہا ہے، فلاں یہ دیکھ رہا ہے مجھے، جو کچھ کرتا پھر رہا ہے کرتا رہے، ہم نے بس اللہ سے لو لگانا۔ بیٹے نے اپنی ماں سے جب کلفی کے لیے پیسے لینے ہو نا تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح روتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے خالہ دیکھ رہی ہے، پھوپھو دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، آنے والے مہمان دیکھ رہے ہیں، وہ تو وہیں پہ لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ کلفی چاہیے ہوتی ہے، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، دیکھتے رہے مجھے اپنی چیز چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ سے اللہ مانگنے ہیں، اللہ کی محبت مانگنی ہے، ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ فلاں دیکھ رہا ہے اور فلاں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دل میں ندامت ہو اور شرمندگی ہو، اپنے گناہوں پر توبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں۔ دعا کر لیجئے سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ کرم والے فیصلے فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ یہ لوگ امید لگا کر یہاں پر آئے ہیں کہ وہاں پر اجتماع ہے، اس کی اختتامی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی اختتامی دعا قبول فرمائیں گے، وہاں علماء اور صلحاء کا مجمع ہوگا۔ اللہ اس امید کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اللہ ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی
اپنی رحمت کا ہاتھ ہم سے نہ اٹھائیے، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے۔ اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، نفس رکاوٹ بنا ہوا ہے، اللہ شیطان راستے میں اٹکا دیتا ہے۔ اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ آج تو اس عہد کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ کو راضی کر کے اٹھنا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ایک مرتبہ ہم سے راضی ہو جائیے، پیارے اللہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہوئیے۔ اللہ ہم اس حال میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے کہ آپ ہم سے ناراض ہوں۔ اللہ ہم اس حال میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے کہ آپ ہم پر غصہ فرمائیں۔ اللہ ہم تو خوش ہونا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے خوش ہیں۔ اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما دیجئے، کرم والے فیصلے فرما دیجئے، اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ ہم نے اب تک جو دعائیں مانگی اللہ اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اللہ عطا فرما دیجئے، کرم والے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ تقدیر تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خالق و مالک ہیں۔ اللہ ہماری تقدیر میں اپنی رضا کو لکھ دیجئے، عافیت والا معاملہ لکھ دیجئے، خیر خواہی لکھ دیجئے، اللہ بلائیاں لکھ دیجئے، اللہ شر سے دوری لکھ دیجئے، جہنم سے پناہ لکھ دیجئے، اللہ جنت ہمیں مل گئی ہے لکھ دیجئے۔ کرم والے فیصلے فرما، اللہ آپ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ کرم والے فیصلے فرما، کتنی امید لے کر یہ مجمع یہاں آیا ہے، دور خواتین بھی یہاں پر بیٹھی ہوں گی، ان تک بھی آواز جا رہی ہوگی۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے خواتین چل کر کہیں چلی جائیں تو لوگ کہتے ہیں گھروں کی عزتیں آ گئیں، ماں بہن بیٹی آ گئی، اب ان کی عزت کی لاج رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہو گیا۔ اللہ وہ ان ماں بہن بیٹی کی عزت رکھتے ہوئے قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ آپ کی بندیاں یہاں پر آ چکی ہیں، آپ کے سامنے اپنے دلوں کے غموں کو کھول رہی ہیں، آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں۔ اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجئے، جس طرح بھی مانگ رہے ہیں بس آپ عطا فرما دیجئے، کرم والے فیصلے فرما دیجئے، رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ آپ کی محبت کے بنا بھی کیا زندگی، آپ کی محبت کے بنا بھی کیا جینا، اللہ اپنی محبت میں ہمیں سرشار کر دیجئے، اللہ اپنا عاشق بنا دیجئے، قیامت والے دن حشر ہمارا اپنے عشاق میں فرما دیجئے۔ اللہ کرم والے فیصلے فرما دیجئے، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ اللہ وہ شخص جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ یہ وہ مجمع ہے جو روزانہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرما لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی فرما لیجئے۔ اللہ ہم تو آپ کے ناز و نعمت میں پلے ہوئے بندے ہیں، اللہ ہم سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ آخرت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟
اللہ دنیا میں ہم دنیا کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، آخرت میں جب سورج سر کے اوپر ہوگا اللہ تب ہم بغیر سائے کے کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، اللہ قیامت والے دن پوری انسانیت کے سامنے اگر ہمارے نامہ اعمال کو کھول دیا اللہ ہم وہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اس وقت تو آپ کے انبیاء بھی موجود ہوں گے، اللہ ہمارے والدین پیر استاد بھی موجود ہوں گے، ہمارے وہ تعلق والے بھی موجود ہوں گے جو ہمیں نیک اور متقی سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی تقوی نہیں، کوئی نیکی نہیں، فقط آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ آپ نے ستاری کا معاملہ اگر دنیا میں فرما رکھا ہے اللہ آخرت میں بھی ستاری والا معاملہ فرما دیجئے گا۔ اللہ وہاں تو آپ کے محبوب بھی ہوں گے، اللہ آپ کے محبوب بھی ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے نام اعمال کو کھول دیا ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ روز محشر عذر ہے من پذیر، اللہ روز محشر ہمارے عذروں کو قبول کر لیجئے گا۔ گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے ہمارا قیامت والے دن حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پناہ بھگیر، تو اللہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے اوجھل ہمارا حساب لیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ محبوب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ آپ کے محبوب یہ نہ فرما دیں کہ میں نے دنیا میں یہ بات کہی تھی کہ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت والے دن میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا۔ تم کس طرح کے کام کر کے آ چکے ہو کہ اب باقی لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری امت ایسے ایسے گناہ کر کے یہاں پر آ چکی ہے۔ اللہ امت کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری طرف سے اپنے آقا و سردار کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ان کی طرف سے عزتیں جو ملی اللہ یہی عزتیں اللہ قیامت والے دن بھی برقرار رکھ دیجئے گا۔ اللہ ہماری طرف سے انہیں خوشیاں عطا فرمائیے گا۔ اللہ قیامت والے دن اللہ ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائیے گا۔ اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے تو حور و غلمان فرشتے ان کو شراب طہور پلائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے میرے اتنے پسندیدہ بندے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں پروردگار خود ان کو شراب طہور پلاؤں گا۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ قرآن مجید میں آپ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب وہ کھڑے ہوں گے آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ ہمارے اعمال تو نہیں، نہ ہم اس قابل ہیں، لیکن اتنی سی ایک خواہش اور تمنا ہے قیامت کا دن ہو، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، ایک آواز آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رحمتوں والے معاملے فرما دیجئے، اللہ ستاری والا معاملہ فرما دیجئے، قیامت والے دن کو سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا دیجئے، سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا دیجئے، اللہ سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا دیجئے، رحمتوں والے معاملے فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جتنے بھی ہیں تعلق والے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔
اللہ رحمتوں والے معاملے فرما دیجئے، اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجئے، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت کریں، گناہوں سے دور ہو جائیں، اللہ شیطان رکاوٹ بنا ہوا ہے، نفس رکاوٹ بنا ہوا ہے، اللہ یہ طاقتور دشمن ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اللہ آپ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب کسی کمزور کی طاقتور سے لڑائی ہو جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور کو اپنے سے مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا دشمن طاقتور ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، آپ تو طاقتور ہیں، آپ تو رب کریم ہیں، آپ تو خالق و مالک ہیں، اللہ اس شیطان اور نفس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ جب شیطان نے آپ سے دشمنی کی، اس نے کہا کہ میں اللہ آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا، آپ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پر داؤ نہیں چلے گا، اللہ ہمیں بھی عبادی والے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہمیں بھی ایک مرتبہ فرما دیجئے میرے بندوں تم میرے ہی ہو، اللہ رحمت فرما دیجئے، کرم والے فیصلے فرما دیجئے، اللہ آپ کے اربوں اور خربوں بندے جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، اللہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، اللہ آج آپ اپنے بندوں اور بندیوں کو فرما دیجئے میرے بندوں تم میرے ہو، ایک دفعہ فرما دیجئے میرے بندوں تم میرے ہو، اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ ہماری دنیا آخرت بن جائے گی، اللہ جہنم سے پناہ مل جائے گی، اللہ رحمت فرما دیجئے، کرم والے فیصلے فرما دیجئے، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے، اللہ نادم ہے، شرمندہ ہے، گناہ کر کر کے آپ کے سامنے آ بیٹھے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ آپ کو تو وہ بندے بہت پسند ہیں جو معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ نے معاف کر دیا، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما، اللہ ہم جھوٹے، ہماری زبانیں جھوٹی، ہمارے دل میلے، لیکن اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ نے فرمایا جو مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بنا مانگے عطا فرما دیجئے، رحمتوں والے معاملے فرما لیجئے، اللہ بچہ جب ہوتا ہے تو والدین بنا مانگے اس کی تمام حاجات کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما دیجئے، اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے جب چھوٹا بچہ اپنے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے تو ماں اس کو کپڑے صاف کر دیتی ہے، نہلا کے صاف کر کے نئے کپڑے پہنا کر سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ گناہوں سے اپنے دلوں کو میلا کر بیٹھے ہیں، نادم و شرمندہ ہیں، اللہ آپ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، ان دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، اللہ کب تک آپ کی محبت کے بغیر جیتے رہیں گے، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، خیر خواہی والا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں جہاں ہو رہی ہیں جس شکل میں ہو رہی ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ
ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما، اندرونی بیرونی سازشیں کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جو ہمارے اندر منافق ہیں اللہ ان کو ہمیں ان سے محفوظ فرما، ان کے شر سے محفوظ فرما، ان کی منافقت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کے حفاظت کرنے والے جو محکمے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ کفر کے مقابلے میں ان کو طاقت اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، رزق کی تنگیوں کو ختم فرما، عافیت والا فراوانی والا رزق نصیب فرما، حلال پاکیزہ طیب آسان رزق نصیب فرما، کرم والے فیصلے فرما، کام کاج کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ جو اے اللہ اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح متقی اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب، اے اللہ ان کی بھانجی اس کے لیے اللہ صحت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کے جو اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں اللہ سب کو اپنی محبت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ قاری صاحب کے فیض کو عام و تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیجئے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو ان کے متعلقین ہیں اللہ ان کو اپنے محبین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ اس ادارے کی طرف اہل خیر کو متوجہ فرما۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جلد رحمتوں والے معاملے فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک ساتھی عبد المنان صاحب ہیں، اے اللہ انہوں نے بھی تکلیف کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کو تکلیف ہے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ اس کے علاوہ مولانا اکبر صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہر سال اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی ملتزم پر آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر سال حج کی توفیق نصیب فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما، اے اللہ کرم والے فیصلے فرما۔ اللہ امت مسلمہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما۔ اللہ رحمتوں والے معاملے فرما۔ اے اللہ ہمارے والد ہمارے شیخ و مربی اللہ حضرت جی دامت برکاتہم کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما، منافقوں سے ان کی حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے اہل خانہ کو اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء کو پیدا کیا، اللہ ہماری شیخ کی اولاد میں ہزاروں اولیاء کو پیدا فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ ہمارے شیخ کی اولاد میں وقت کے کسی مجدد کو پیدا فرما۔ اللہ اپنے کسی عاشق کو پیدا فرما، اللہ کسی قرآن کے داعی کو پیدا فرما، اللہ اپنے کسی عاشق کو پیدا فرما، اللہ کسی مجاہد کو پیدا فرما، رحمتوں والے معاملے فرما۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے شیخ کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔
کرم والے فیصلے فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان دعاؤں میں ان کو بھرپور حصہ عطا فرما۔ اللہ اس اجتماع میں جو خدمت میں لگے ہوئے ساتھی ہیں اللہ 2-3 دن سے وہ خدمت میں مامور ہیں، اللہ ان کو اس خدمت پر بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما۔ اس خدمت پہ دنیا آخرت میں بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اللہ جن طلباء نے قرآن مجید کی تجوید پڑھی یا حفظ کیا یا مکمل پڑھا، اے اللہ ان کو اس نعمت کو آخری دم تک محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ قیامت والے دن کو قرآن مجید کے لیے ان کے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنا، ان کے والدین کو عزتوں کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہم سب کو بھی حافظ قرآن بنا دیجئے، قاری قرآن بنا دیجئے، عالم قرآن بنا دیجئے، اللہ عامل قرآن بنا دیجئے، عالم قرآن بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو داعی قرآن بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا دیجئے۔ رحمتوں والا معاملہ فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ بھائیوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، خیر کے اوپر جمع فرما، دین کے اوپر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو گھر کی خوشیاں عطا فرما، خواتین کو گھر میں خاوند کی خوشیاں عطا فرما، خاوند کو بیوی کے حق میں خوشیاں عطا فرما، اولادوں کو والدین کی طرف سے خوشیاں عطا فرما، والدین کو اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرما۔ اللہ جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے اے اللہ ان کے نکاح نہیں ہو رہے، اللہ ان کو بہترین اور قدردان ساتھی عطا فرما، دیندار رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے آپ کے انبیاء اور نیک لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ فتنہ دجال سے محفوظ فرما، جتنے دجالی فتنے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ زنا سے ہماری حفاظت فرما، اللہ قتل کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رحمتوں والے معاملے فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔